سورہ یوسف آیت نمبر 3 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نقص علیک، ہم نے بیان کر دیا تجھ پر قصہ، اچھا بیان، بما اوحینا الیک، اس کے سبب کہ ہم نے وحی کی تیری طرف اس قرآن، وإن كنت من قبله، اور تو اس سے پہلے لمن الغافلین، بے خبروں سے، تجھے پتہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی آپ پر اگر مسائل آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام پر بھی آئے۔ احسن القصص، بہترین قصہ، اچھا بیان ایک یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ترتیب سے اور ایک جگہ، باقی انبیاء کے واقعات مختلف، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً پورے قرآن میں 16 جگہ واقع ہے، یہ ایک ہی جگہ واقع ہے اور ترتیب سے۔ احسن القصص، بعض مفسرین فرماتے ہیں احسن القصص اس لیے کہا گیا ہے اس میں شاعر مشہور دونوں کا تذکرہ، مالک اور مملوک دونوں کا تذکرہ ہے، راحت سالی اور خوشحالی دونوں واقعات، کئی حوالے سے احسن القصص کہا جا سکتا ہے، عمدہ قصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بما اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف وحی کی اس قرآن میں، تو قرآن پاک اللہ کی طرف سے وحی ہے، آپ علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں دیتے۔ جب انہوں نے آ کے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام کون تھے، یوسف علیہ السلام کون تھے، تو آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا دیا، ان کو مان جانا چاہیے تھا، ان کو کوئی علم بھی نہیں تھا، پھر بھی یہ بتا دیا، تو کسی نے بتایا وہ اللہ کے ذات گرامی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو من قبلہ لمن الغافلین، تمہارے بتانے سے پہلے تو بے خبر تھا۔ یہ نظریہ نہایت کمزور ہوگا کہ جی کہ مخلوق پیدا ہونے سے، خلائق پیدا ہونے سے پہلے سب کچھ آپ کو معلوم تھا، آپ علیہ السلام کو معلوم، تو پھر یہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تو بے خبر تھا، ہم نے بتایا۔ تو یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی، اطلاع دی گئی، سچی ماننا چاہیے۔ اس کا یوسف نے ابھی کہ یا آبت انی رأیت احد عشر کوکبا، یوسف علیہ السلام کا خواب، فرمایا یوسف نے اپنے باپ سے، اے باپ میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو، وہ مجھے سجدہ کرتا، خواب بیان۔ یوسف علیہ السلام کی عمر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 7-8 سال، بعض کہتے ہیں 17 سال کی، کچھ کی یہ عمر چھوٹی۔ خواب دیکھا کہ اس طرح کی کیفیت ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کرتے،
یعقوب علیہ السلام بھاپ گئے تھے، خواب تو ٹھیک ہے، اور آگے والے خدشے کا اظہار بھی کر دیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اس سے ان کو حسد ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے عیس، یہ جڑواں پیدا ہوا، پہلے عیس ہوئے، پھر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یعقوب عقب سے ہے، پیچھے آنے والے، اس وجہ سے ان کا نام پڑا۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا یعقوب علیہ السلام سے، آپ میرے پاس آنا، میں آپ کو ایک دعا دوں گا۔ تو چلا کہ عیس نے اسی طرح کا لب و لہجہ آواز بنا کے گئے، جی فرماؤ کیا فرماتے؟ انہوں نے ہم کو دعا دے دی، اللہ تعالیٰ دنیا میں تجھے عزت دے، اللہ تجھے دنیا میں مال دے، آخرت بھی تیری اچھی کرے، مالدار تو پھر ہوگا نا۔ یعقوب علیہ السلام جب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا میں نے تو دعا دے دی، انہوں نے کہا وہ تو عیسی آیا تھا، پتہ نہ رکھنے دیا، نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتی۔ ان کے لیے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے مقبول بندوں میں بنائے گا، چنے گا۔ مال کے حوالے سے تو عیسی قابو ہو گیا، ان کو بگا دیا۔ ان کے ماموں تھے، انہوں نے کہا تم میرے پاس، ان کے ہاں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی، ان کا نام تھا لیا، اس سے 6 بچے پیدا ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر انہوں نے دوسری دے دی، بلہا اس کا نام، 2 بچے پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر اور بیٹی دے دی زلقا، اس سے بھی بچے 2 پیدا ہوئے، وفات پا گئے۔ پھر بیٹی دی، اس کا نام تھا راحیل، راحیل جس سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ایک ہی ماموں نے بار بار رشتہ بھی دیا، سنبھالا بھی۔ یعقوب علیہ السلام کے آخری بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر تھی، تو ان کی پھوپھی نے عرض کیا کہ آپ مجھے دے دیں، میں اس کو سنبھالوں۔ وہ لے گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے واپس کرو۔ انہوں نے ہیلا بہانا کیا کہ میں اس کو کسی طرح بچا لوں۔ ان کو یعقوب علیہ السلام سے پیچھے جو وراثت میں کہیں یا ہدیہ میں کہیں پگڑی ملی تھی، وہ ان کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کی کمر کو باندھ دی یوسف علیہ السلام اور پہنچا دیا۔ واپس گئی اور شور مچاتی آ گئی کہ یوسف ہماری چوری کر کے آ گئے۔ ان کی شریعت میں قانون یہ تھا کہ جو چور چوری سے پکڑا جائے وہ نہیں کہ ہاتھ کاٹے جاتے، قانون یہ بھی تھا، یا کہ وہ جرمانہ نہیں، وہی اس کے ہاتھ بدلے میں دینا پڑتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں ہمارے پاس جو پکڑی تھی وہ لے آیا۔ انہوں نے کہا نہیں ادھر نہیں ہے، جب دیکھا تو کمر سے بندھی ہوئی تھی، دیکھو نا لے آیا، اب یہ پھر دے لے۔ پھر پھوپھی لے گئی کہ جی دیکھو ہماری چوری کر کے آئے۔ تو ہیلا بانا اس نے بھی کیا۔ پھر انہوں نے جب یہ خواب دیکھا، خواب سے پھر بھائیوں کو حسد پیدا ہو گئے۔ باپ کو محبت تو تھی کہ چھوٹے تھے، ماں بھی فوت ہو گئی،
اور پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کی نظر تھی، یعقوب علیہ السلام نے ان کو شفقت بڑھا دی، ان کو اثر بڑھ گیا۔ خواب مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو خواب ہوتا ہے حفظ نفس، اپنے طبی اخلاق کا اثر، کہ جو خیالات آتے رہتے ہیں ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، وہ خواب میں آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اضلاس الاحلام، خیالی پلاؤ۔ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ ایک اپنا خیال اور اثر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خواب تحزین الشیطان، اس شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، وہ وساوس ڈالتا ہے، کیونکہ جس وقت آدمی سوتا ہے تو اس کی روح چلتی ہے، اس پر وہ اثرات اپنے ڈالتا ہے، وساوس ڈالتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ایک خواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر سوچنے کی بات ہے کہ جتنا آئینہ صاف ہوگا اتنا چہرہ صاف ہوگا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، 100% سچا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کا آئینہ، دل کا آئینہ 100% صاف ہے۔ اور لوگ جو خواب دیکھتے ہیں صبح کے وقت عام طور پر سچے خواب آ جاتے ہیں، بسا اوقات سچے بھی ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو ہمارا جیسا آئینہ ہوگا ویسا کچھ نظر آئے گا۔ خواب کا خواب ہے، لطیفے کا لطیفہ ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، پیر صاحب سے کہا، اپنا جو اس کا پیر تھا اس سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیوں سے کسی سے شہد، کسی سے دودھ یوں آ رہا ہے اور میں پی رہا ہوں، چوس رہا ہوں۔ تو پیر صاحب پھر اکڑ گیا، کولہا نے سمایا، ہاں ایسا ہونا چاہیے۔ عرض کیا حضرت جی آگے ابھی خواب ہے، آگے یہ ہے کہ آپ میری انگلیاں چوس رہے ہیں، ان سے پیشاب آ رہا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ خواب بیان کیا گیا تو ہمارا خواب سچا لگتا ہے کہ وہ اس سے دین لینا چاہتا ہے یا اس سے دنیا لینا چاہتا ہے؟ وہ پیر سے دین لینا چاہتا ہے، دودھ شہد یہ چیزیں، اور پیر اس سے دنیا بڑھ کرنا چاہتا ہے، اور دنیا مردار، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار چیز ہے، اس کے طالب کتے ہوتے ہیں، وہ اس سے یوں چاہتا ہے۔ اور خواب ایک تو اس کی وہ صورت ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے جس کو تعبیر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ام الفضل بنت الحارث حضور علیہ السلام کی چچی آئی، بڑی پریشان کہ اللہ کے رسول خواب دیکھا ہے، بڑی پریشان۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا، وہ کٹ کے میری گود میں، اور میں بڑی پریشان ہوں۔ اور اس وقت حالات بھی ایسے تھے کہ یہودی تلے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کو شہید کر، اور وہی دن تھے کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب تھی، رشتے داروں کو بلایا،
میری طبیعت کافی خراب ہے، اگر میرا انتقال دن کو ہو جائے تو حضور علیہ السلام کو بتانا، آپ تشریف لائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، بخشش ہو جائے گی۔ اگر میرا انتقال رات کو ہو جائے تو جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا، حضور کو اطلاع نہ کرنا۔ خاندان پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ شاید دماغ پر کوئی اثر ہو گیا، اس کی وجہ سے کوئی باتیں ایسی کر رہے ہیں۔ ونودگی سے تھوڑی ختم ہوئی تو فرمانے لگے نہیں میں تمہاری باتیں ساری سن رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت حالات کیا جا رہے ہیں، یہودی تلے ہوئے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے پر، مارنے پر، اور راستہ بھی خطرناک ہے۔ اگر آپ حضور کو بلائیں گے، خدا نہ خواستہ یہودیوں نے حملہ کر دیا تو حضور شہید ہو جائیں گے، نہ پڑھائیں جنازہ پرواہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا، حضور کو نہ خطرہ ہو۔ وہ حالات تھے۔ تو اب یہ خواب کی ایک شکل تھی کہ عمر فضل نے دیکھی، تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، خواب تمہارا بہت اچھا ہے، بہت اچھا خواب ہے، مبارک ہے۔ بظاہر شکل کچھ عجیب سی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ فاطمہ کو بیٹا پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں کھیلے۔ یہ خواب کی حقیقت اور تعبیر۔ تو خواب کی حقیقت اور تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، بظاہر شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک آدمی آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، روتا چیختا چلاتا، کہنے لگا حضرت جی میں مر گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے خواب دیکھا ہے، نعوذ باللہ میں اپنی ماں سے زنا کروں، میں تو مر گیا۔ امام سے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، تمہارا خواب مبارک۔ شوہر کا بیوی سے ملنا انتہائی قرب کی علامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ماں کا بہت زیادہ قریبی اور فرما بردار ہے۔ بظاہر شکل کچھ اور تھی، حقیقت کچھ اور۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب کے یہاں سبق پڑھ رہے تھے، تو ایک صاحب نے خواب بتایا، کہنے لگا جی حضرت جی میں ہوں تو مرنے کے قابل، زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن خواب ہے میں سناتا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں قرآن پاک کے ساتھ زنا کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ خواب تمہارا اچھا ہے، یہ قرآن سے قرب کی دلیل ہے، تعلق کی علامت اور گہرا تعلق۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری بائیں ران کو چیرا گیا، اس سے خون نکل رہا۔ حضرت نے فرمایا تم گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تمہاری نواسی پیدا ہوگی اور مر جائے گی، نواسی پیدا ہوگی اور مر جائے گی۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے سبق پڑھ رہے تھے، ایک صاحب آیا، انہوں نے کہا حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا ہے، اس کا خواب سنانے لگا۔ انہوں نے کہا اچھا، کہتے جی ہماری ایک خاتون ہے، اس نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بیل آیا اور وہ آ کے ہمارے دروازے کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو۔ حضرت نے تھوڑا سا توقف فرما کے فرمایا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تم جاؤ گھر جاؤ، اس کے شوہر کی لاش پہنچنے میں۔
وہ باہر تک کہیں فوت ہو گئے تو اس کی لاش آئی. ایک اور بزرگ سے سنا، انہیں آج بتایا کہ حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 بیل جا رہے ہیں جوتے ہوئے، اور جو مشرق کی طرف کا ہے نا بیل، اس کی کمبٹ کو کبے کھا رہے ہیں، وہ پھٹی ہوئی. انہوں نے سر جھکایا، فرمانے لگے بڑا افسوس ہے، اللہ کرے تیرا خواب جھوٹا ہو، تھوڑے دنوں میں یہ کشمیر ہم سے کٹ جائے. اب حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. پرانا خواب نہیں سنا رہے تھے کسی کو، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، شکل کچھ خواب کی اور ہوتی ہے. میں شہزاد پور سندھ میں تھا، وہاں پڑھایا میں نے 4 سال. ابھی پچھلے ہفتے قاری صاحب کا انتقال ہوا، قاری محمد ایوب صاحب کے وہاں پڑھاتے تھے کھنوال کے. انہوں نے خواب دیکھا، مجھے بلایا، وہ کہتے مولانا میں نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب کسی بزرگ کو لکھا جائے. میں نے کہا لکھواؤ. تو انہوں نے خواب بتایا کہ مدرسہ ہے، میں نے دیکھا کہ وہ ہے قبرستان کی شکل، اور قبروں سے آگ نکل رہی ہے، اور دروازے سے اور آگ داخل ہو رہی ہے. اور میں بھاگا، تو جب میں نے دروازہ کا گیٹ پار کیا تو میں یاسین سورت پڑھ رہا تھا، تو میں گرا کر اٹھ کے بھاگ گیا. یہ خواب انہوں نے آج مثلا مجھے لکھوایا. ہم نے بھیجا مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھیجا. اسی دن شام کو انہوں نے پنجاب آنا تھا، اسٹیشن پہ جو پہنچے پاؤں پسنا ٹانگ ٹوٹ گئی. پھر وہاں سے واپس آ گئے. 5-7 دن کے بعد جواب آیا خط کا، حضرت نے لکھا کہ جو وقوع پیش آ چکا ہو اس کی تعبیر نہیں پوچھی جاتی. جو وقوع پیش آ چکا ہو اس کی تعبیر نہیں پوچھی جاتی. میں نے کہا آپ ایک عرصے تو پیش آئی ہے. یہ اسی طرح ایک اور صاحب نے خواب دیکھا، وہ بھی حضرت کو لکھا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح کی بتائی کیفیت. انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ مدرسے اصل میں نہیں، مدرسے کی شاخ میں کسی بچے سے زیادتی چھیڑ چھاڑ ہوگی، لیکن ناکامی ہوگی، اس کو جلدی سنبھالا. کچھ چند دن گزرے تھے، پتہ چلا کہ یہاں شہزاد پور حسینیہ کی ایک شاخ میں نا کسی ہمسائے نے بچے کو چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن پکڑا گیا. یوں غیر فطری واقعہ پیش آیا گیا. خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے، بساؤں کا برابر بھی ہوتی ہے. ایک یہ بھی مشورہ ہے کہ خواب ہر آدمی کو نہ سنایا جائے. خواب جس وقت اس کی تعبیر سامنے آ جائے گی تو وہ حقیقت ہوتی ہے، پھر واقعہ بن جاتا ہے. ایک کتاب میں پڑھا ہے، ایک شاعر نے خواب دیکھا کہ مجھے پکڑا گیا، آرے سے مجھے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، چیرا گیا. اس نے ایک عام آدمی کو خواب سنا دیا. اس نے کہا پھر تو تجھے چیر جانا چاہیے تھا، وہیں گرا اور 2 ٹکڑے. تو آگے والا کم از کم کوئی اچھا جملہ تو کہے، ایسے آدمی کو خواب ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کو کوئی گندا اور ڈھیلا خواب آ جائے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو خواب کو نقصان نہیں ہو. پھر نہ بتائے، وہ کسی کو نہ بتائے بھگوان. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب کی حقیقت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کچھ دینا تھا. ان کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا کہ جس وقت شام سے مصر کو آئے تو 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا اور ماں باپ نے
نے بھی سجدہ کیا، سگی ماں تو بہت ہو گئی تھی اور انہوں نے بھی سجدہ کیا، اس کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب